بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عقیقہ نہ کرنے کا انجام کیا ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ بچوں کا عقیقہ کرنا کیوں ضروری ہے۔ عقیقہ شرعی اسلام میں نوبلود بچہ یا بچی کی جانب سے اس کی پیدائش کے 7ویں دن جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ عقیقہ کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ عقیقہ یہ کہ زندگی کی ابتدائی سانسوں میں نومولود بچے کے نام سے اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے بعض پریشانیوں، آفتوں اور بیماریوں سے راحت مل جاتی ہے۔ بچے کی پیدائش پر جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، خوشی کا اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ عقیقے کی دعوت سے رشتہ دار، دوست، احباب کے درمیان تعلق بڑھتا ہے، جس سے ان کے درمیان محبت، الفت پیدا ہوتی ہے۔ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ عقیقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے، بچے اور والدین کو کیا سزا ملتی ہے۔ ناظرین، جب بچے کی پیدائش ہو تو پہلے اسے غسل دے کر بسم اللہ پڑھ کر صاف کپڑا پہنا دیں۔ اس کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہلا دی جائے۔ اگر کوئی مرد یا بچہ اذان کہنے والا نہ ہو تو عورت بھی اذان کہہ سکتی ہے۔ پھر پیدائش کے 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ عقیقے کے لیے 7واں دن بہتر ہے، اور 7ویں دن نہ کر سکیں تو جب چاہے کر سکتے ہیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ 7واں یا 14ویں یا 21ویں دن یعنی 7 دن کا لحاظ رکھا جائے، یہ بہتر ہے۔ اور یہ یاد نہ رہے تو یہ کریں کہ جس دن بچہ پیدا ہو اس دن کو یاد رکھیں، اس سے ایک دن پہلے والا دن جب آئے وہ 7واں دن ہوگا۔ مثلاً جمعے کو بچہ پیدا ہوا تو جمعرات 7واں دن ہے، تو لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں یا بکرے، اور اگر گنجائش نہ ہو تو 1 بکرا بھی کفایت کرے گا، یا بڑے جانور میں 2 یا 1 حصہ ہے۔ لڑکی پیدا ہو تو 1 بکری یا بکرا یا بڑے جانور میں 1 حصہ ہے۔ اور عقیقے والے دن بچے کا سر مونڈ کر اس پر زعفران مل دیں اور ختنہ کرا دیں۔ حضرت کوثر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1۔ جس کے ہاں کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو بہتر ہے کہ 7ویں دن اس کا نام رکھ دے اور عقیقہ کر دے۔ عقیقہ کر دینے سے بچے کی سب بلائیں دور ہو جاتی ہیں اور بچے آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ بچے کی پیدائش اس کے عقیقے سے بندھی ہوتی ہے، یعنی کہ عقیقہ ہوگا تو اچھی پرورش ہوگی، یعنی عقیقہ بچے کے دین کی سلامتی کا ضامن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچے کے لیے عقیقہ ہے، اس کی جانب سے جانور ذبح کرو اور اس سے گندگی کے بال دور کر دو۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ بچہ رہن رکھی ہوئی چیز کی طرح ہے۔ جس طرح قرض ادا کر کے رہن چرائے بغیر اس چیز سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بچہ گویا رہن میں رکھا ہوا ہے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہ ہوا اور وہ بچپن میں مر جائے تو تمہارے دین کے حق میں سفارش نہیں کرے گا۔ جیسے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں رہن رکھ لیا جاتا ہے اور واپس نہیں کیا جاتا، اسی طرح عقیقہ نہ کرنے کی صورت میں بچے کو والدین کی سفارش سے روک دیا جائے گا۔ علامہ ابن قیم نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ حقیقت شیطان سے حفاظت کا سبب ہے، اور اس کے بندھن کو توڑ دیتا ہے اور اس کے اثرات کو کم کر دیتا ہے۔ اس لیے احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بچے کی پیدائش کے وقت اس پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اکثر لوگوں پر اثر ڈالنے میں کامیاب بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کی آیتیں اس پر شاہد ہیں، تو اللہ نے اس کے اثرات سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے والدین کو یہ تدبیر بتائی ہے کہ اس کی طرف سے جانور ذبح کرو۔
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس تنگ دستی کی وجہ سے عقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہ قرض لے کر عقیقہ کر لے، تو مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو اس کا بدل عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے ایک سنت کو زندہ کیا ہے۔ عقیقے کے لیے افضل دن 7واں دن ہے اور 14ویں اور 21ویں دن بھی مستحب ہے۔ عقیقے کا وقت تو بچے کی پیدائش سے ہی داخل ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے کر دیا جائے، اور اگر بالغ ہونے تک کسی نے اس کی طرف سے عقیقہ نہ کیا تو بچہ اپنی طرف سے تو کر سکتا ہے، اس کی طرف سے کوئی نہ کرے، اس کا وقت ختم ہو گیا۔ عقیقے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر لڑکا ہو تو 2 بکریاں یا 2 بھیڑ، اور لڑکی ہو تو 1 بکری ذبح کرے۔ قربانی کی گائے میں لڑکے کے واسطے 2 حصے اور لڑکی کے واسطے 1 حصہ لے کر اور سر کے بال منڈوا دیں، اور بال کے وزن کے برابر چاندی یا سونا تول کر خیرات کر دیں، اور لڑکے کے سر پر زعفران لگا دیں، اور اگر 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکیں تو جب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، 7ویں دن ہونے کا خیال کرنا بہتر ہے۔ یہ جو دستور ہے کہ جس وقت بچے کے سر پر اس طرح رکھا جائے یعنی نائی سر مونڈنا شروع کر دے تو فوراً اسی وقت بکری ذبح ہو، یہ محض رسم ہے، شرائط سے سب جائز ہیں۔ سر مونڈنے کے بعد ذبح کریں یا ذبح کر کر سر مونڈیں، بے وجہ ایسی باتیں تراش لینا برا ہے۔ جس جانور کی قربانی جائز نہیں تو اس کا عقیقہ بھی درست نہیں، اور جس کی قربانی درست ہے اس کا عقیقہ بھی درست ہے۔ عقیقے کا گوشت چاہے کچا تقسیم کریں چاہے پکا کر بانٹیں، دعوت رکھ کر کھلائیں، سب درست ہے، اور عقیقے کا گوشت سب کا کھانا درست ہے، یعنی دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ وغیرہ۔ علماء نے عقیقے کی متعدد حکمتیں بیان کی ہیں۔ عقیقہ ایک قربانی ہے جو بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کی طرف سے ادا کی جاتی ہے، جس سے اس کو بہت فائدہ پہنچتا ہے، جس طرح دعا سے اور حج ادا کرانے سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، گویا یہ ایک فدیہ ہے جو بچے کو پہنچتا ہے۔ جاہلیت میں لوگ بچے کے سر پر عقیقے کے جانور کا گوشت ملتے تھے، یہ بری چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ختم کیا۔ قرآن کو کھول کر تو دیکھو، کسی اور سے اپنے سمجھنے کی توقع بھی نہ رہے گی، تم اسے پڑھ کر تو دیکھو، کسی اور کے جواب کی ضرورت درپیش نہ آئے گی، تم قرآن میں خود کو ڈھونڈ کر تو دیکھو، کسی چیز کی ضرورت نہ ہوگی، قرآن میں اپنے رب کی محبت میں گم ہو جاؤ گے۔ اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں، اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ جب مدد کرتا ہے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ سنو، اللہ سے اچھی امید رکھو، آپ کی پریشانیوں کو سکون میں بدل دے گا۔ دعائیں ہمیشہ کیا کرو، کبھی مایوس نہ ہوا کرو، کیونکہ جو کام آپ کو ناممکن لگتا ہے، آپ کی دعائیں ان کو ممکن کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔